السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے ہیں آگے مصنف نے فرمایا لام تعریف اور میم ساکین اور نون ساکین اور تنوین کا ادغام انہی تینوں قسموں میں مندرج ہیں۔ مندرج بمعنی داخل ہے۔ اچھا یہ کیوں کہا کہ انہی تینوں قسموں میں داخل ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی مثلین متقاربین اور متجانسین ہی میں جو ادغام ہوگا یا تو مثلین ہوگا یا متقاربین یا متجانسین۔ اب یہ یاد رکھیں کہ لام تعریف کا ادغام حروف شمسیہ میں لام کے علاوہ تمام حرفوں میں متقاربین ہوگا اور لام میں کیا ہوگا؟ مثلین ہوگا، اور میم ساکن کا ادغام میم میں مثلین ہوگا۔ اسی طرح نون ساکن اور تنوین کا ادغام یرملون کے حرفوں میں نون کے علاوہ یرملون کے حرفوں میں سے نون کے علاوہ ادغام متقاربین ہوگا اور نون میں مثلین ہوگا۔ آگے مصنف نے فرمایا لیکن لام فعل اور مدہ اور حلقی غیر مثلین یعنی حروف حلقی کا مثلین میں ہوگا کا ادغام نہیں ہے، یعنی لام فعل کا ادغام نہیں ہے اور حروف مدہ کا ادغام نہیں ہے اور حروف حلقی کا غیر مثلین کے علاوہ یعنی مثلین کے علاوہ مثلین میں ہے، اس کے علاوہ ادغام نہیں ہے۔ اور لام فعل جیسے کیا بولتے ہیں قلنا جعلنا، یہ لام فعل ہے، اور حروف مدہ جیسے فی یوم وغیرہ، اور حروف حلقی جیسے فاصفح عنہم، ٹھیک ہے، تو ان کا ادغام نہیں ہے۔ حروف حلقی کا غیر مثلین میں یعنی مثلین کے علاوہ میں ادغام نہیں، یعنی متجانسین اور متقاربین میں ادغام نہیں ہے۔ اچھا کیوں نہیں ہے؟ تو لام فعل کا نون میں ادغام نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نون کی صفت غنہ نے نون اور لام کے مخرج میں بعدیت پیدا کر دی ہے، جبکہ ادغام ہوتا ہے کس میں؟ قرب مخرج اور اتحاد مخرج۔ بھائی علت دو ہے، قرب مخرج اور اتحاد مخرج، اور اس غنے نے کیا کر دیا ہے؟ مخرج میں بعدیت پیدا کر دی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ لام میں صفت انحراف کی وجہ سے لام کیا ہے؟ قوی ہے، اور نون میں صفت غنہ یہ صفت ضعیف ہے، جیسا کہ علامہ جزری علیہ الرحمہ نے التمہید میں بیان فرمایا۔ اور اصول یہ ہے کہ قوی کا ضعیف میں ادغام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال بیدار ہوتا ہے کہ جب ٹھیک ہے کہ لام میں صفت انحراف کی وجہ سے قوی ہو گیا اور نون میں صفت غنہ کی وجہ سے ضعیف ہے، تو اب ضعیف کے اصول کے مطابق یہاں پر غنہ نہیں کیا، کس میں؟ فعل لام میں، یعنی فعل کے لام میں غنہ نہیں کیا۔ تو اب ہی سوال پیدا ہوتا ہے لام تعریف میں کیا یہ صفت نہیں ہے؟ انحراف کی صفت لام تعریف میں بھی ہے، تو لام تعریف میں کیوں بھائی ادغام کرتے ہیں؟ جیسے النار کیوں ادغام کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لام تعریف میں نون کا ادغام وہ کثرت وقوع کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کثرت وقوع، یعنی زیادہ تر واقع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا دوسرا کیا تھا؟ دوسرا کہا تھا حروف مدہ۔ حروف مدہ میں ادغام کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف مدہ کی ذاتی صفت مدیت فوت ہو جائے گی۔ وہ ذاتی صفت ہے کہ اگر وہ صفت اصلی جو ہے لازم ہے، اگر ادا نہ کیا جائے تو حروف مدہ ادا ہی نہیں ہوگا، اور ادغام کرنے کی صورت میں اس کی جو ذاتی صفت ہے وہ فوت ہو جائے گی، اس وجہ سے اس کو ادا نہیں کرتے۔ اچھا حروف حلقی غیر مثلین کا ادغام کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ثقالت کی بنیاد پر، یعنی دشواری کی بنیاد پر، کہ دشواری ہوگی، لہذا اس وجہ سے اس میں کیا بولتے ہیں ادغام نہیں کرتے۔ لیکن حاصل کلام یہ رہا کہ جب وہ شرائط اگر دیکھا جائے، شرائط کیا ہے ادغام کے لیے؟ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مدغم ساکن ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ مدغم فی متحرک ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ روایت سے ثابت ہو۔ لہذا ایک جواب جو سب سے معقول جواب وہ یہ ہے
کہ یہاں پر روایت سے ادغام ثابت ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ادغام نہیں کرتے۔ مجھے امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھیے، اور بروایت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاسین والقرآن اور نون والقلم میں ادغام نہیں، بھائی روایت سے ثابت نہیں، جیسا کہ ابھی بتا دیے۔ آگے دیکھیے، ادغام متجانسین اور متقاربین میں ادغام کے لیے مدغم کو مدغم فی کی جنس سے کرنا ضروری ہے۔ اگر مدغم بالکل مدغم فی کے جنس سے ہو جائے تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں، ورنہ ناقص۔ جو میں نے بتایا تھا کہ بھائی کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ تو ادغام تام کب ہوگا اور ادغام ناقص کب ہوگا، اس کے تعلق سے مصنف نے فرمایا کہ مدغم کو مدغم فی کی جنس سے کرنا ضروری ہے۔ اگر مدغم بالکل مدغم فی کے جنس سے ہو جائے تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں، ورنہ ناقص۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صرف حرف یومن میں یعنی یا واو میم نون میں اور تا کا تا میں ادغام ناقص ہوتا ہے، باقی کل ادغام تام ہے۔ مصنف نے جو یہ کہا کہ حرف یومن میں اور تا کا تا میں ادغام ناقص ہوتا ہے، یعنی یومن بولے تو یا واو میم نون، مگر یہ نون جو ہے نا، نون میں تام ہوگا۔ کیوں تام ہوگا؟ کیونکہ مثلین میں صرف تام ہوتا ہے، یعنی غنہ مدغم فی کا ہے نہ کہ مدغم کا، اور میم میں اختلاف ہے، یعنی بعض لوگوں نے اس کو ناقص فرمایا ہے، یعنی غنہ نون کا ہے مگر جمہور کے نزدیک تام ہے، یعنی غنہ میم کا ہے۔ اسی کو علامہ دانی اور محققین نے اختیار فرمایا ہے، اور یہی اصح ہے، واللہ عالم بالصواب ہوتا ہے۔ باقی کل ادغام تام ہے، البتہ علم نخلقکم یعنی قاف کا کاف میں ناقص بھی جائز ہے، مگر تام کیا ہے؟ اولا ہے۔ ناقص کیوں جائز ہے؟ ناقص اس وجہ سے جائز ہے کہ معروف ہے، ٹھیک ہے؟ کیا معروف ہے؟ کہ تا جو ہے تا سے قوی ہے، اور قوی کا ضعیف میں ادغام نہیں ہوتا۔ اور تام اولا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ثقالت کو دور کرنے کے لیے تام اولا ہے۔ اور آگے فرمایا، اور صرف حرف یومن میں ادغام باغنہ ہوگا، یعنی یا واو میم نون، ان میں دو اور دو چار حروف میں کیا ہوگا؟ ادغام گننے کے ساتھ ہوگا، باقی میں ادغام بے غنہ ہوتے ہیں۔ اور جب نون اور میم مشدد ہو تو ان میں غنہ واجب ہے، انا اما وغیرہ۔ غنہ واجب کب ہوتا ہے؟ تو اس کے تعلق سے مصنف نے فرمایا کہ نون اور میم مشدد ہو تو غنہ واجب ہوگا۔ اس کے آگے کا سبق انشاءاللہ تبارک و تعالی کل میں پیش کروں گا۔